والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات. اس میں آج انشاءاللہ الرحمن 3 صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبولیت دعا کا قرآنی واقعہ پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن پھر ہم دعا کے آداب کے تعلق سے بھی سنیں گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالی ہمیں اچھی نیتیں اور دل جمعی اور توجہ نصیب فرمائے. غزوہ تبوک کا موقع تھا، جس کو جیش عسرت بھی کہتے ہیں. یہ وہی غزوہ ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا. یہ وہی موقع ہے کہ جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کیا اور حضور سے جنت کی بشارت لی تھی. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال پیش کیا تھا. 3 صحابہ مالی مصروفیات کی بنا پر غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے. جو منافق تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، مگر دلی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ بول کر جان چھڑا لی. لیکن ان 3 صحابہ نے بارگاہ رسالت میں سچی بات پیش کی کہ مالی مصروفیت تھی، ان سے کوتاہی ہوئی. نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے بائیکاٹ کر دیا اور صحابہ سے فرمائے کہ تم بھی ان سے تعلقات ختم کرو. اب یہ تینوں صحابہ گوشہ نشین ہو گئے، تنہائی اختیار کر لی، ہر وقت توبہ کرتے ہیں، ہر وقت استغفار کی دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. تقریباً 50 دن گزرے تو پھر اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. قرآن پاک میں ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان 3 صحابہ کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی گئی. ان صحابہ نے علیہم رضوان توبہ کی قبولیت کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے یہ مال ہماری اس لغزش کا سبب ہوئے، ہم اپنے مالوں کو صدقہ کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیں، اور
ہمارے لیے دعا کریں، ہم کو پاک فرمائے۔ قرآن پاک میں پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں بیان ہوتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم۔ اور ان تین پر رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا تین صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں کی، توبہ استغفار کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں خوشخبری بھی سنائی گئی کہ تمہاری دعائیں قبول ہوئیں، تمہاری استغفار قبول ہوئی۔ تو ہر وقت ہر معاملے میں ہمیں رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر ہم دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے کثیر ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا، ہماری نیکیاں بھی بڑھیں گی۔ اجر کثیر پاؤ گے کرتے رہو دعا، اجر کثیر پاؤ گے کرتے رہو دعا، حسنات کو بڑھائے گی یہ بھائیو دعا، حسنات کو بڑھائے گی یہ بھائیو دعا۔ حج کی ہے آرزو تمہیں طیبہ کی جستجو، یہ اذن بھی دلائے گی یہ بھائیو دعا، یہ اذن بھی دلائے گی یہ بھائیو دعا، عصیاں سے جان چھڑائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا۔ پڑھ لو گے گر درود نبی پر اور آل پر، شرف قبول پائے گی یہ بھائیو دعا، شرف قبول پائے گی یہ بھائیو دعا۔ دعا کے کچھ آداب کل بھی عرض کیے گئے تھے، مزید عرض کرتا ہوں۔ جب ہم دعا کریں تو عربی زبان میں دعا کرنا افضل ہے۔ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، حدیث کی دعائیں ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے دعائے معصورہ، مگر اس کے معنی بھی جانتا ہو، ورنہ جو اللہ نے جس زبان والوں میں پیدا کیا، جو زبان جانتے ہیں اسی میں دعا کر لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ جب دعا کریں تو ایک ادب یہ ہے کہ
پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میری یہ دعا قبول ہوگی. دعا کے الفاظ جامع ہونے چاہیے. الفاظ قلیل یعنی الفاظ کم ہوں اور معنی کثیر ہوں. خام خواہ دعا کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کو لمبا کر رہا ہے استغفر اللہ، پھر تو یہ حرام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں آپ کو مدنی پنج سورہ سے ملیں گی. امیر علیہ سنت نے مرتب کیا ہے مدنی پنج سورہ، اس میں سے ملیں گی. اور آداب دعا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی آپ کو قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں بھی مل جائیں گی. دعا میں گناہ کی نہ ترکیب کی جائے، یعنی گناہ کی دعا نہ کی جائے. اب دعا میں بڑے تکلف سے الفاظ بنا سوار کر پیش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ بس وہ اللہ کی طرف لو لگی رہے اور بس اللہ سے دعا مانگتا رہے. ناممکن کام کی دعا نہیں کرنی چاہیے. مثلا کوئی مرد کہے کہ یا اللہ مجھے عورت بنا دے، کوئی عورت دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مرد بنا دے، تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا میں فضول قید نہ لگائے. مثلا یا اللہ مجھے جنت میں فلاں جگہ پر اس رنگ کا محل دینا، یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے کرم سے جنت دے دے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گنہگار. جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے. اللہ مسلمان کے نقصان کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. ہمارے آقا کی شان کسی نے بیان کی، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو بد دعائیں نہیں، بھلے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے خیر میں اپنی خیر. ہاں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلم سے بچائے، تکلیف سے بچائے. جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں وہ مانگیں، وہ سبحان اللہ دنیا آخرت کی خیر و خوبیوں پر مشتمل ہے. جب ہم اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کرنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ یاد کر لیں، قرآنی دعا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھٹپن میں، بچپن میں مجھ پر رحم کیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یہ بھی قرآنی دعا ہے. اسے ہم تشہد میں التحیات کے بعد، درود ابراہیم کے بعد پڑھتے ہیں نا، بہت اچھا ہے، ویسے بھی پڑھیں. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے دینی استادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور سنت یہ ہے
کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں اور پھر ماں باپ کے لیے اور پھر دیگر مسلمانوں کے لیے. مجمع میں دعا کر رہے ہیں ہم سارے، اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہے مثلا، تو اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کرے. قبولیت کے جو مقامات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی بیان کسی سلسلے میں کیا جائے گا، اس کا خیال رکھے. قبولیت کے اوقات کا خیال رکھے. مثلا رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے تیسرے حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگا والے آقا کھلائے دروازہ، بخشش منگا والے آقا کھلائے دروازہ. رات کا پچھلا پہر جو ہے جیسے ہم سحری کرتے ہیں، یہ قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جہاد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش برس رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت اس کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر بعض کو جلدی بہت ہوتی ہے کہ جلدی اٹھ کے فرض کے بعد بھی دعائیں نہیں مانگتے. تو دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا مانگے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب دعا ہو رہی ہے اور وہ یوں انگلیوں پر لگا ہوا اپنے ناخنوں کا میل نکال رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یوں نہیں، دل کے ساتھ. دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا کر رہا ہے وہ بھی آمین کہے اور جو دعا سن رہا ہے وہ بھی آمین کہے. جیسے شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے تو شجرہ پڑھتے بھی جائیں، آمین آمین بھی کہتے جائیں. ہر شعر دعا پر مشتمل ہے نہ، بلکہ ہر مصرع. اعلی حضرت کی مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. آمین. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. آمین. ساتھ میں آمین آمین کہتے جائیں کہ یا اللہ ایسا ہی ہو. جب دعا کریں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، تر و تازہ ہو کر دعا مانگیں. بہت لمبی دعا کی تو اکتاہٹ میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسی جگہ دعا کر رہا ہے کہ شور شرابہ بہت ہے، پھر دل جمعی نصیب نہیں ہوگی. تو کاش دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، ہم ہو ہمارے رب کی یادیں ہوں، اس کی رحمت پر نظر کیے اور خوف اور امید کے درمیان رب کی بارگاہ میں دعا کریں. سبحان اللہ. دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اپنے گناہوں پر، خطا پر نظر کرنی چاہیے، دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. دیکھیں شیطان مردود ہے نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی نا اس کو.
یہ قیامت تک زندہ رہے گا. تو اب وہ جو کہتے ہیں نا یار ہم تو گناہ گار ہیں, ہماری دعا کہاں قبول ہوگی, او بھائی شیطان کی دعا قبول ہو گئی. ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں, شیطان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا بھائی. ہاں, شیطان تو بدبخت ہے, کافر ہے, ہم تو مسلمان ہیں, اس کے محبوب کے غلام ہیں. الحمدللہ ہم نیکیوں میں سست صحیح, اللہ کے باغی تو نہیں ہے نا, شیطان تو باغی ہے. تو اللہ تعالی نے شیطان کی بھی دعا قبول فرما لی. تو ہم کتنے بھی پاپی ہیں, کتنے ہی گناہ گار ہیں, ہمیں دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا, قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا, رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. جب اللہ تعالیٰ خوشی دینا اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. تندرستی میں بھی دعا کرنی چاہیے, خوشحالی میں بھی دعا کرنی چاہیے, کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم پر تنگی آئے گی, مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. بعض لوگ جب خوشی ہوتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں, وہ ہجڑے ناچ رہے ہوتے ہیں, اور جب پریشانی آتی تو اب وہ روئیں گے نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. تو جو غم کے وقت, جو خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ غم کے وقت اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرتے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عشرہ مغفرت ہے, بخشش کا عشرہ ہے. آئیے بخشش کی دعا پر آج کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ, اے ہمارے رب بخش دے اور رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوگا خدا کا ایسا کرم, دور ہو علم آفات سے